نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العظيم اللهم صل على سید الخلق محمد وعلى آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من صلى على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کلام میں کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ 2-3 دن پہلے ترمذی کا سبق تھا اور فضائل قرآن کے حوالے سے کئی احادیث نظروں سے گزری۔ ایک حدیث کا ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کے علاوہ اگر تم ہدایت تلاش کرو گے اللہ گمراہ کر دے گا۔ یہ جملے اور فرمایا یہ پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کے علاوہ اگر ہدایت تلاش کرو گے اللہ گمراہ کر دے گا، اللہ گمراہ کر دے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، اور اس قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ فرمایا یہ جو نشہ ہوتا ہے نا، نشہ اور یہ جوا ہوتا ہے، یہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، ابتدا میں اجازت تھی لیکن پھر اللہ نے منع کر دیا، اور خود اللہ فرما رہے ہیں بھئی دیکھیں، کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور کسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دے، کسی چیز کو حلال قرار دے دے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ کبھی یہ بار بار کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر اس چیز میں کوئی بھلائی ہوتی، اس نے مخلوق کو خود پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کی آگے نسل چلی۔ اگر اس چیز میں اس کے کچھ فوائد ہوتے، اس کی کچھ یعنی اس چیز کا کوئی فائدہ ہوتا، تو اللہ رب العزت کہہ دیتے یہ میرے بندے ہیں اور ان کو منع کر دیں اور یہ چیز استعمال نہ کریں۔ دیکھو، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ان کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من عمل الشیطان، یہ جو نشہ ہے نا،
یہ شیطانی کام ہے، یہ جو جوا ہے نا یہ شیطانی کام ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ اگر نشہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، جوا کھیلیں گے تو پھر کیا ہوگا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بھائی نشہ کریں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ خود بتاتے ہیں اس سے اگلی آیت میں، اللہ فرماتے ہیں اس نشے کا اثر یہ ہوگا، اس نشے کا، اس جوے کا، اور آگے ایک دو اور چیز ہیں یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا، یعنی اس نشے کا اثر یہ ہوگا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ اس نشے سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ اب جو شخص نشہ کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی عالم نہیں، خود ترجمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نشہ کرنے والا بندہ یہ جھگڑا کرے گا۔ وہاں لفظ استعمال ہوا بغض اور عداوت، دل کے اندر۔ گھر میں ہوگا گھر میں جھگڑا، اگر سوسائٹی میں ہوگا سوسائٹی میں جھگڑا۔ اللہ خود اس نشے کا اثر بتا رہے ہیں، اس نشے کا اثر یہ ہوگا۔ اچھا ایک اثر تو یہ ذکر کیا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دوسرا اثر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ نشہ کرنے والا بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ دیکھ لیں، گھمائیں ذرا نظر، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا اپنے دوستوں کی طرف۔ یہ نشہ کرنے والا بندہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ اللہ کا ذکر، نشہ ناپاک ہے، اللہ کا ذکر پاک ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، ہر نام کا اثر ہوتا ہے۔ انسان یعنی جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے یا کسی کا کوئی جملہ سن رہا ہے اثر رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ بڑا ہے، اس کی ذات بڑی ہے، اس کا نام بڑا ہے۔ یہ نشہ ناپاک ہے، خود کہہ رہا ہے رجس من عمل الشیطان۔ ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، نہ ترجمہ، صرف ترجمہ۔ رجس من عمل الشیطان کہہ رہا ہے کہ یہ گندگی ہے، خود کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ گندگی ہے۔ پہلا اثر یہ جھگڑالو ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جھگڑا دین کو موڑ دیتا ہے، موڑ ختم کر دیتا ہے۔ کیسے کرشب، کیسے جھگڑا دین کو کیسے موڑے گا، کیسے؟ ایسے جھگڑے میں گالی، عداوت، قتل، بغض، کینہ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، دل کی بیماری ہے، سارے گناہ کبیرہ ہے۔ جھگڑا دین کو موڑ دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو نشے کا پہلا اثر جھگڑا۔ ترجمہ بتا رہا ہوں میں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، پڑھنا، ترجمے کے قرآن رکھے ہوں گے شاید یہاں ہوں گے تو دیکھنا، 7واں پارہ اس کا پہلا صفحہ، اس کے آخر میں یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے یعنی نشے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے یہ رکے گا بندہ۔ تیسرا اثر وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے دور ہوگا، یہ بندہ نماز سے دور ہوگا۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ نشے کا اثر تو یہ ہے
نماز کا بھی تو اثر ہے نا. نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے. اور نشہ کیا ہے؟ بری بات ہے. ٹکراؤ نہیں. اب جب یہ شخص نماز سے دور ہوا، یاد رکھنا یہ بندہ اللہ سے دور ہوگا، یہ بندہ نبی سے دور ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. یہ بندہ دور ہوگا، دین کی بات کہے گا دور رہو، اس کے سامنے کی جائے گی بوجھ محسوس ہوگا. دین کی اندر نہیں ہے نا. اللہ خود فرما رہے ہیں، میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ خود فرما. میں بتایا 3 اثر بتائے، پھر خود اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کیا تم باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو. فَاحْذَرُوهُ، ان چیزوں سے بچو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. بار بار یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں، انسان کو سمجھا رہے ہیں. اللہ نے بنایا نا انسان، اللہ نے بنایا انسان. اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان وہ ہے جو بیمار ہو، جسے تکلیف آئے، جسے صدمہ آئے، جو اونچ نیچ کا شکار ہو، جو غمی خوشی دیکھے، جو موت و حیات دیکھے، اسے کہتے ہیں انسان. جو جھگڑا کرے، انسان اللہ نے رکھے نا، اسے انسان کہتے ہیں. لیکن اللہ نے اس انسان کے اندر مختلف مادے رکھے ہیں. اس انسان کو غصہ بھی آتا ہے، یہ اللہ نے بتایا، اور غصہ بھی آتا ہے. مختلف مادے رکھے. یہ انسان اس طرح اللہ رب العزت نے بنایا، مختلف مادے رکھے. یہی تو امتحان ہے. ایک بندے کے اندر خواہشات رکھی، ایک بندے کے اندر جذبات رکھے، احساسات رکھے، اس کی سوچیں رکھی. اس بندے سے یہ کہا جا رہا ہے آپ یہیں کھڑے رہیں. مشکل ہے نا. تو پھر انعام بھی تو بڑا ہے. اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، جنت دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں. اس میں امتحان سخت ہے، آگے بدلہ بھی سخت ہے. جذبات رکھے، احساسات رکھے، ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری سوچوں کے بھی خالق ہے. میں اکثر یہ جملے استعمال کرتا ہوں. یہ جو ذہن کے اندر انسان کے جو آئیڈیا آتے ہیں اور یہ سوچیں آتی ہیں، یہ جو منصوبے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان منصوبوں کے بھی خالق ہے. جس طرح اللہ رب العزت ہمارے جسموں کے خالق ہے، اللہ رب العزت ہماری سوچوں کے بھی خالق ہے، ہماری سوچوں کے بھی خالق ہے. اللہ نے بتایا یہ انسان بنا دیا. اب انسان سے یہ کہا جا رہا ہے اس چیز کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا. اور یہ راستہ گمراہی کا ہے، اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس طرف چلو. دیکھا نا حضرت، غالباً مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ابتداء میں شراب، کسی صحابی کے بارے میں نام اس وقت مکمل طور پہ ذہن میں نہیں، لیکن اس وقت شراب حرام نہیں تھی، یوں کہیں کہ نشہ حرام نہیں تھا. حضرت علی نے وہ مزدوری کر کے اور 1 یا 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو ایک جگہ رکھا اور گھر گئے. واپس آ کر دیکھا اونٹنیاں موجود نہیں ہیں.
کسی نے کہا وہاں دراصل نا محفل لگی ہوئی ہے، شراب چل رہی ہے، اور ایک جو گانے والی اس نے اشعار پڑھے ہیں، اوے عرب تو ایسے ہوتے ہیں، کسی کو ایسے بہادر ہوتے ہیں، عرب کی بہادری تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، عرب والے تو یوں ہوتے ہیں، یوں جس طرح کے وہ ہوتے ہیں. اور یہ تو جب اپنی بہادری میں یہ بڑے بڑے اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. یہ اٹھے انہوں نے اونٹنی ذبح کر دی، ان کی تلوار ماری، نشے میں تھے. کسی نے جب بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی ایسا ہوا ہے، ابن عباس نے ایسا کیا ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ وہ فلاں گھر میں موجود ہیں، دیکھو انہوں نے بڑی مشکل سے وہ خریدی تھی وہ چیز، وہ ایک دو. آپ آئیں وہاں، آپ وہاں آئیں. اور جب وہاں آئیں اور وہ نشے میں تھے، اللہ نبی کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ نبی کا حفاظت کرتا ہے، تو نشے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے دیکھا ان کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، غصے سے کہا یہ سب میرے باپ کے غلام آئے. یعنی اس نشے میں بھی اللہ نے نبی کی تو حفاظت، کوئی جملہ اس نے ایسا نہیں ادا کیا. اس کی علماء نے تشریح لکھی کہ غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں، تو واقعی چچا کے بیٹی تو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے باپ کے غلام آئے. تو اللہ کے نبی نے ان کی حالت دیکھی، فرمایا شام کو کریں گے اس سے بات. نشہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. نشے کی تعریف کیا ہے؟ نشہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، انسان کی عقل کو زائل کر دے. دماغ ختم، اب عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. اسی لیے تو وہ نشائی کی طلاق کے بارے میں بھی مسئلہ پیدا ہوا، آیا اس عقل تو ہے نہیں، اس بندے کی طلاق ہے یا نہیں؟ تو مفتیان اکرام نے لکھا ہے ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن اسلام بطور سزا یہ کہتا ہے کہ طلاق ہے. بطور سزا. میں نے حضرت فتاویٰ دیکھے ہیں، میں نے تخصص الحمدللہ کیا ہوا ہے، تو میں نے دیکھے فتاویٰ. اب یہ بندہ پاگل ہے، بھائی چھوٹ دے دو اس کو. یہی ہے نا، یہی آتا نا دل میں، چھوٹ دے دو یار، یہ پاگل ہے، نشے میں ہے، اس نے کہہ دیا ہوگا، خبر نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے تو اسلام کے احکامات بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ہے سوال. جواب کیا آیا؟ اسلام کی طرف سے جواب کیا آیا؟ نہیں، علماء نے نہیں، اسلام کی طرف سے کیا جواب آیا؟ فتویٰ کیا آیا؟ جواب ہونا تو اسی طرح چاہیے، لیکن بطور سزا ہوگی اسے. اسلام نے چھوٹ نہیں دی اسے کہ سمجھدار ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی، نشے کے قریب نہ جاتا، یہ اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی. اب گیا ہے تو اس کا پھر مزہ چکھے، اور پھر کتنے ہی خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کفار نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کے بچوں کو نشے میں مبتلا کیا جائے. گاؤں میں اگر 10 بندے نشے میں مبتلا ہو جائیں، پھر آپ کو پتہ ہی ہے گاؤں کی صورتحال کیا ہوتی ہے. کبھی اس کے ساتھ جھگڑا، ہر دن آپ اس گاؤں کا دیکھیں، ہر دن آپ خبر سنیں گے، آج اس محلے میں لڑائی ہوئی، آج اس محلے میں لڑائی ہوئی، آج اس محلے میں لڑائی ہوئی، آج فلاں کام ہوا. مسلمانوں کے بچوں کو تاکہ نشے میں مبتلا ہوں. اس نے پڑھا ہے قرآن، اس کو پتہ ہے اس کا اثر یہ ہے.
تاکہ یہ علماء سے دین سے دور ہوں، دین سے دور ہوں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، میرا خود بھی گھر اسی میں تباہ و برباد ہو چکا ہے، اسی، اور اس کے علاوہ بھی بھائی ہے جو نشے میں مبتلا ہے۔ تو میں اشارتاً کنایتاً میں بتا رہا ہوں، میں بچپن سے ماموں کے گھر تھا اور اس لیے بچ گیا۔ وہ دیندار تھے، انہوں نے مجھے پڑھا دیا، اس لیے بچا ہوں۔ یہاں تھا گھر گاؤں میں، یہاں انہوں نے یعنی بہرحال انہوں نے معذرت بھی کی، انہوں نے لوگوں نے ایک وہ کر کے آپس میں مشورہ کہ فلاں فلاں گھر کے بچے نشے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب گھر تباہ ہو چکا اور اس کے بعد مجھ سے تو اس نے کہا، میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے، مجھے کہا جی میں بھی اس میں، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ میں بھی ان میں شریک تھا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر آپ کا بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک گھر آپ کو بھی ہے، اور آپ میرے گاؤں چلے جائیں، وہ گھر اس وقت خدا کی قسم زمین بوس ہے، تباہ، حضرت تباہ ہو چکی ہے مکمل طور پہ، مکمل طور پہ۔ اچھا دین کی برکت تھی، میں امام تو ہوں لاہور گجو متا، لیکن میں نے اپنے بھائیوں کے سر سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ مجھ سے کہا گیا اشارتاً کنایتاً کہ حضرت آپ اپنے پاس بچے رکھیں، سر میرے بچے ان کے پاس ہی، وہاں اچھی رہائش، بچے پڑھ جائیں گے، 4 بچے ہیں، لیکن میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا، میں نے کہا نہیں، اور مجھے یقین تھا اس بات کا، میں نے کہا میں دیکھوں گا انشاءاللہ، اور میں ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ یقین تھا، میں اپنے دل کے اندر یقین تھا میں ایک نہ ایک دن میں کامیاب ہوں۔ اور ان گھروں میں سے صرف اور صرف میرا گھر ہے جو آہستہ آہستہ یہاں تک ہے، دوسروں نے ہمت نہیں کی، لیکن میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ حیران ہوں گے، کوئی مولوی رکھتا ہے امام مسجد اپنے بھائیوں کو اپنے پاس مسجد میں، اس سے پوچھے رمضان میں اپنے پاس رکھا ہے، بند کر کے نہیں، اپنے پاس رکھا ہے۔ لوگ امام مسجد سے کیا کہیں گے کہ امام مسجد ہے، اس کا بھائی نشے میں مبتلا ہے، اس سے پوچھو میری گلی والوں کو پتہ نہیں، 3 بھائی حضرت اپنے پاس رکھے، اور میں قربان جاؤں اپنے محلے والوں پر بھی، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے نشے میں مبتلا ہے، بھائی اچھا ہے ان کا، اعتراض نہیں کیا، اپنے پاس رکھا ہے۔ بچے یہاں، بھائی یہاں، بچے یہاں گلیوں میں پھر رہے ہیں، بھائی اپنے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، بھائیوں کو چھوڑنا نہیں، کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ایک واقعہ، 1-2 واقعہ سناؤں گا اسی طرح جو زندگی کے اندر دیکھیں۔ میں نام نہیں بتاتا، میرے ماموں کا گاؤں ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، چھوٹے میرے ماموں، انہوں نے بتایا کہ ایک گھر رہتا تھا اس گاؤں میں، اور ان کا لڑکا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نوجوان، اس کی کسی چودھری سے جھگڑا ہوا، اس کا کسی چودھری سے جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو اس چودھری نے جو اس کے دوست تھے ان کو نشہ دیا کہ نشے میں مبتلا کرو۔ ایک ماہ کے بعد نا، جس نے اس چودھری کی پھینٹی لگائی تھی نا،
1 ماہ کے بعد میرے ماموں بھی وہاں موجود تھے، اور وہ جس نے پھینٹی لگائی تھی، جس لڑکے نے، ایسا نوجوان، وہ لڑکا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، سر جی مل جائے گا۔ میرے ماموں نے کیا، ہاشم خان ویخ، سمجھ آ گئی؟ آپ بھی اسی طرح گرفتار ہوئے ہیں۔ میں تو تہ تک پہنچا ہوں نا، مولوی ہوں، چلو اس وجہ سے مجھے پتہ چل گیا، مجھے اس بندے نے کہہ دیا کہ یار یہ بندہ شریف ہے، میں اس کو بتا دوں، میں تو تہ تک پہنچا ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایسے بھی مبتلا ہوا ہوگا، لیکن اسی طرح ہوا ہوگا۔ 2 واقعے۔ ابھی ایک ساتھی تھے بلوچستان کے، ملاقات کے لیے وہ آئے، نہیں بلوچستانی، مانسیرا اجتماع میں آئے تھے، اور ملاقات کے لیے وہ آئے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا حضرت چکر لگائیں۔ اس نے مجھے بتایا، وہ تھا دراصل عامل، میں تو اس کے پاس ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، دسترخوان پر، تو اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا، فون آیا نا، تو پھر اس نے اس کا پس منظر بھی بتا دیا۔ ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے تمام افراد مار دیے، قتل کر دیے، سوائے ایک کے، یعنی پورے خاندان میں سے ایک بندہ بچا ہے۔ اب وہ بندہ اس عامل کے پاس آیا، آپ میرے سے پیسے لیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ وہ کہہ رہا تھا، 6 لاکھ روپے لیں اور ان کا ایسا کرے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے عملیات سے۔ جہاں اللہ نے جادو کا ذکر کیا ہے نا، وہاں خود کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال کہا، اس نے تو معذرت کی، یہ متقی پرہیزگار یہ عالم تھے، انہوں نے معذرت کی۔ کسی نے اس سے کہا کہ ان کو نا نشہ بیچنے پر لگاؤ، بات سمجھ آ گئی؟ ان کے دوستوں سے کہا کہ جب ان کے قریب رہو نا، ان سے کہو تینوں پتہ ہے چرس جی 2 سکٹاں 200 دیے نے، اللہ دے بندے 10 سکٹاں وک جان، یہ کام بڑا آسان ہے، تو پاگل ہے؟ سمجھ آئی؟ میں دشمن بتا رہا ہوں، آپ بھی غور و فکر کریں۔ فضائل ہے آسان ہے، بالکل ہے مشکل، اللہ دے بندے 500 دلایا کیا، 500 دلایا کیا ہے گا، وہ نہیں کہا، چھانی نہیں ہے گا، چھانی نے 1500 دی بیچی، فلانا نہیں کہا انہیں 1000، میں خود سنیا 1500 دی بیچی ہے، کدی ویکھیا انہوں کام کر دیا، کاٹن شاٹن بوٹ شوٹ۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے یار واقعی ملتی کتوں، فلاں جگہ تو ہے، پیسے تو میرے کو بھی 2000 روپئے کے لے کے۔ اچھا، اب وہ میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان کے دوستوں نے ان کے سامنے، وہ یہاں ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، اب اس نے چال چلی اور ان کے دوستوں سے کہا، دوست اب او چودھری صاحب چڑا سرا کھلا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب ابتدا ہو گئی، چرس فروخت کرنا شروع کر دی، نشہ فروخت کرنا شروع کر دی۔ ابھی کرتے نہیں ہے، گھر کا کوئی فرد کرتا نہیں ہے، ابھی نشہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد ماحول کا اثر ہوتا ہے،
ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی مبتلا ہوا، مکمل پورا گھر تباہ و برباد ہو چکا ان کا۔ اس اکیلے بندے نے بغیر گولی چلائے، بغیر کچھ کیے، مکمل گھر تباہ و برباد کر دینا۔ یاد رکھنا، کسی کا گھر، کسی کی آہ نہ لینا، کسی کا گھر تباہ نہ کرنا، یاد رکھنا۔ اور جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان سے جا کر کوئی پوچھے۔ جس گھر میں ایک بھی نشہ کرنے والا موجود ہو، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی کو سکون کرنے دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں جھگڑا کرے گا۔ اب وہ صبح اٹھے گا، ظاہر سی بات ہے، ایک چیز ہے، میری عادت بن چکی ہے اس چیز کی کہ بھائی میں نے فلاں چیز استعمال کروں، میری عادت ہے۔ میں خود کہتا ہوں کہ میں مولوی ہوں، میری کوئی کسی چیز کی عادت بن جائے، میں صبح اٹھوں گا، میں چائے پیوں گا، یہ عادت۔ جب صبح اٹھوں گا میں فلاں چیز استعمال کروں گا، قہوہ استعمال کروں گا، عادت بن گئی۔ صبح اٹھے گا، طلب ہوگی، نشے کی بھی طلب ہوگی۔ اب نشہ تو اس نے کرنا ہے، جب کرنا ہے، اب یہ اٹھے گا، اٹھتے ہی ماں سے جھگڑا کرے گا، اس پھول جیسی ماں سے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اٹھتے ہی جھگڑا کرے گا، کھڑا ہو جھگڑا کرے گا اس سے۔ بھائی نے کہا کوئی کام؟ اگر تو اس نے پی ہوئی، میرا تو تجربہ ہے، میرے بھائی مبتلا ہے اس میں مکمل طور پہ پہچان لیتا ہوں، یہ بندہ اس نے پی ہوئی ہے، یہ بندہ نشے میں ہے۔ میں نے جب کبھی انہوں نے نشہ کیا، میں نے کبھی سختی سے بات نہیں کی، وہ حدیث میرے ذہن میں رہتی ہے، وہ اللہ کے نبی گئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا تھا، ابن ابا میرے پیودے غلام آئے نے، میں نے کہا میں اس سے بات کروں، میرے ہی سامنے وڈا تو رہتا نہیں ہے، اپنی بےزتی آپ ہی کرانی ہے نا۔ تو میں اس وقت کہتا میں اس نے شاید بتایا ہو، میں اس وقت اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرتا، نامی کی حال ہے تیرا، یعنی اس سے میں ایسے اپنے آپ کو دنیا دار جو ہے نا بولنی اس کے سامنے، اور سنا نومی پھر شیر ہی لگا کی ہوا، ٹھیک ہے بھائی صحیح، ٹھیک ہو گیا، کوئی گل نہیں۔ لیکن میرا اندر میں اندر سے یقین جانے روتا تھا، میں اندر سے کوئی گل نہیں، اندر دل سے روتا تھا۔ پھر میں کہتا تھا میں کیا کروں، کبھی کوئی علاج، کئی دفعہ اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اس کے بعد پھر یہاں مجھے کسی نے اس سینٹر کی بڑی تعریف کی کسی نے، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ شبان ختم نبوت کے ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں، مولانا عمران صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، بڑی تعریف کی، یہ سینٹر بہت اچھا ہے، یہاں تربیت بہت زیادہ ہے۔ پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں، آخری بات، تربیت کی وجہ سے میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں خود لاہور ہوتا، لاہور میں بھی کروا سکتا تھا، تربیت کی وجہ سے۔ جو بندہ نماز کے قریب ہوا، نماز نشے کا علاج، جو بندہ ذکر کے قریب ہوا، ذکر نشے کا علاج ہے۔ یہاں الحمدللہ تربیت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہاں سے تربیت لی، اور مجھے عمران صاحب نے بتایا، انہوں نے نہیں، حضرت نے، انہوں نے بھی بتایا، میں ان کے کسی بندے کا ذکر نہیں کروں گا، مولانا عمران صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں بچہ وہاں سے آیا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، بچہ آیا ہے اور اس نے نشہ چھوڑ دیا ہے، بالکل ایک دو ساتھی انہوں نے مجھے بتائے، پھر اس کے بعد میرا ذہن بنا، پھر اس کے بعد میں پھر اس بچے کو یہاں لے کر آیا، مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ، اور اس بچے نے تو یہاں تک مولانا عمران صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے جب نشہ چھوڑا، اور اس بچے نے، اس کے والد تھے ٹھیک ٹھاک، اس بچے نے اپنے والد صاحب سے کہا، ابا
ایک ہسپتال کھول دیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، یہ نیکی کا کام کر، یعنی یہ اثر تھا جب نشہ چھوڑا اس وقت یہ اثر تھا۔ تو اسی ادارے کی قربانی ہے نا، اسی ادارے کی قربانی ہے۔ یقین جانے ادارے سے میں مطمئن، میں سے چھوڑ دیتا، والد صاحب نہیں، والدہ پچھلی دفعہ آئی، اور آپ کو پتہ ہی ہے جب والد صاحب نہ ہو یا اکیلا باپ ہو یا اکیلی ماں ہو تو اس کے نا جو جذبات ہوتے ہیں نا اولاد کے بارے میں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر باپ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر فلاں ہوتا تو یہ ہوتا، یہ اکیلی تنہا ہوتی ہے نا۔ تو ایک دو شادیاں تھیں جس کی وجہ سے اس نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی وہ اسے فی الحال لے کر آئے، فی الحال، اور اس نے تنگ کیا پھر یہی، پھر اس نے تنگ کیا پھر یہی، میں نے کہا فی الحال لے آئیں، اور اس کے دل میں ہوگا میرے پاس رہے گا بچہ، میں پوچھ لوں گا۔ میں نے اس والدہ سے کہا، میں نے کہا ادارہ مطمئن الحمدللہ، میں نے اس کے بارے میں معلومات لی، اب اندازہ لگا لیں وہ خود چل کر آئی تھی میرے ساتھ،